ناظرین، محفل مشاعرہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. صدارتی کلام سے پہلے چونکہ محفل میں مہمان ذی وقار کی حیثیت سے میرے دوست اور انگریزی ادب سے وابستہ ڈاکٹر جمشید احمد تشریف فرما ہیں. اس شعر کے ساتھ کہ نئے کمروں میں پرانی چیزیں کون رکھتا ہے، نئے کمروں میں پرانی چیزیں کون رکھتا ہے، پرندوں کے لیے شہروں میں پانی کون رکھتا ہے، ہم نے ہی گرتی ہوئی دیوار کو تھامے رکھے ورنہ سلیقے سے بزرگوں کی نشانی کون رکھتا ہے. ڈاکٹر جمشید احمد مائک پہ تشریف لائیں اور آج کے اس محفل کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش کریں. صدر محفل محترم فرید احمد فریدی صاحب، جنہیں مائک پہ تقاریر کرتے ہوئے یا شعر پڑھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے، ان کے علاوہ یہاں پر سہیل صدیقی صاحب ہیں جن کے بارے میں عموماً ڈاکٹر اختر صاحب سے میری بات ہوتی ہے. میں سچ پوچھئے تو بڑا انکمفرٹیبل رہا اس سٹیج پر. وجہ یہ رہی کہ مجھے لگا کہ شاید میں ایک ایسی محفل میں بیٹھا ہوں جہاں مجھے ہونا نہیں چاہیے تھا. یہاں پر اتنے بڑے بڑے شعراء حضرات ہیں جن کے نام ہم فیس بک پہ پڑھتے ہیں، جنہیں ہم یوٹیوب پہ سنتے ہیں. بہت کم موقع ملتا ہے کہ ایک گلیکسی آف پوئٹس کو ہم ایک ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے ہم دیکھیں اور انہیں سنیں. میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھا ہوں اور اردو کو سمجھنا اور پڑھنا اور لکھنا تو میں نہیں کہوں گا، مجھے نہیں آتا ہے، لیکن جب کوئی ہمارے سامنے اردو بولے ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اس محفل کو آرگنائز کرانے میں جو غلام محمد مشکور کلچرل سوسائٹی ہے، انہیں تو میں مبارکباد دیتا ہوں، جس میں میرے بڑے بھائی حمید اللہ صاحب، ماجد اللہ صاحب اور حمید اللہ صاحب کے فرزند بھی ابھی یہاں پر انہوں نے بھی شعر پڑھے. میں انہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور جو باقی ان کے ساتھی تھے جس میں آصف ہیں، حسیب ہیں اور باقی جو نوجوان ساتھی یہاں پر ہیں، آپ کو بہت بہت مبارکباد. میں ان لوگوں کے لیے جو مجھے نہیں جانتے ہیں، میں صدر شعبہ انگریزی کی حیثیت سے ڈگری کالج ڈوڈا میں پڑھا رہا ہوں. میں اختر صاحب سے عموماً کہتا ہوں، جوانی ریاض صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، میں اختر صاحب کو عموماً کہتا ہوں جو آپ کا اور میرا کام تھا وہ جوانی ریاض صاحب کر رہے ہیں. ریاض صاحب، مجھے آپ کے ساتھ بہت زیادہ تعارف نہیں ہے، بس سلام کلام تک محدود ہے، لیکن میرے اس دل میں بہت قدر ہے آپ کی. میں انہیں آتے ہی بتا رہا تھا اختر صاحب کو یہاں پر کہ جس طرح ہم لینگویج لیب یا ایک لٹریچر کی لیب کالجز میں اور یونیورسٹیز میں کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اس طرح کی لیب آپ نے رکھی ہے جہاں پر اتنے بڑے بڑے شعراء حضرات کو آپ جمع کرتے ہیں اور اس طرح کی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے. آج کی اس محفل میں محترم نے جب رابرٹ فراسٹ کا نام لیا تو میں ایک دم سے اس لائن پہ چلا گیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ رابرٹ فراسٹ بھی اسی طرز پر انہوں نے ایک لائن لکھی ہے، تو غالباً وہ وہی تھی کہ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ. ہم وہ کالج میں ہمارے سلیبس میں ہے. جی بالکل، ان کے ٹیبل پہ یہ لائنز ہر وقت ہوا کرتی تھی. یہاں پر مطلوب صاحب کا سیٹائر اور آئرنی بھی دیکھنے کو ملا، سننے کو ملا. عامر سامری کا سمبولزم بھی ہم نے دیکھا. ماجد جامی صاحب کا کیا کہنا، یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور محبت سے مجھے بھی لوگ جامی پکارتے ہیں. میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میرا نام ان کے نام سے اور ان کا نام میرے نام سے. ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے، اگر مجھے یاد آیا، لیکن معافی چاہوں گا کیونکہ میں اس میں بہت ہی زیادہ کمزور ہوں، کہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ سہیل صاحب معافی دیجئے گا، اس میں بہت وہ ہوگا اس شعر میں، جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے بعد ساتھ، نہ جانے کیوں لوگ میرے نام سے جلتے. ہاں بالکل، لیکن ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، ہمارے بیچ ہمارے بڑے بھائی ماجد جامی صاحب بیٹھے ہیں.
فرید صاحب مجھے ابھی ابھی جب سہیل صاحب اپنا کلام پڑھ رہے تھے تو میں تو کھو گیا تھا ان اشعار میں. تو فرید صاحب مجھے آہستہ سے بلاتے ہیں کہ جامی صاحب آپ اب پڑھیں گے تو میں سنوں گا. تو میں نے کہا میں تو ابھی انگریزی پوری نہیں سمجھ پایا ہوں, جس کا میں سو کالڈ استاد ہوں, جس کی میرے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے, تو اردو تو بہت اونچے درجے کی زبان ہے. لیکن بہرحال فرید صاحب خود انگریزی کے بہت بڑے اسکالر رہے ہیں. فرید صاحب جب میں پی جی کرتا تھا, ایم اے کرتا تھا, تو میں نے آپ کی بکس جو تھی جب آپ نے ایم اے میں پڑھی تھی, مجھے نہیں پتا ہے وہ کتنے ہاتھوں سے گزر کر میرے پاس آئی تھی, لیکن ویسٹ لینڈ جو ہے وہ آج بھی میرے پاس آپ کی کتاب ہے, جس کی قیمت 6 یا 7 روپے لکھی ہوئی ہے. آج بھی میرے پاس آپ کے ہاتھ کا اس پہ لکھا ہوا ہے آپ کا نام فرید احمد, وہ کتاب میرے پاس ہے, میری لائبریری میں ہے. تو مجھے ذہن میں آیا کہ اگر مجھے یہ کوئی بتائے کہ اس محفل میں تم تو شاعر ہو نہیں, تم کیا کر رہے ہو, تو انگریزی میں کرٹیک, پوئٹ کی ڈیفینیشن صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو پوئٹری کریٹ کرے, بلکہ وہ بھی ایک چھوٹے درجے کا پوئٹ ہے جو پوئٹری کو سٹیڈی کرے. تو میں خوش قسمت ہوں کہ میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ جو پوئٹری کو سٹیڈی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ آگے یہ پڑھائیں. حالانکہ پوئٹری کو کبھی پڑھایا نہیں جا سکتا. میں 1 منٹ اور لوں گا. مجھے یاد آیا جب میں نے یہ بات کہی, میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تھا, وہاں پر ایک بہت بڑا نام, وہاں سے بہت بڑے بڑے نام, بہت شخصیت, بڑی بڑی شخصیت اور بڑے بڑے شعراء حضرات آئے ہیں. شہریار صاحب ایک بار ایک محفل میں تھے, میں وہاں پہ خوش قسمتی سے تھا. ان کی موت سے 2 سال قبل لگ بھگ ایک محفل میں ہم بیٹھے تھے, شام کا وقت تھا. تو شہریار صاحب کو جب بڑے سیدھے سادے سے اور علیل حالت میں تھے, اس وقت وہ بیمار تھے, جب انہیں سٹیج پہ بلایا گیا تو انہیں کہا گیا آپ بہت بڑے شاعر ہیں, آپ نے یہ والا ایوارڈ لیا ہے, وہ والا ایوارڈ, اس طرح سے انٹروڈکشن دی گئی. تو انہوں نے کہا جب میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں 30 یا 35 سال ٹیچنگ کی, میں نے کبھی بھی شاعری والا کورس نہیں پڑھایا, کیونکہ میں نے خود کو کبھی اس لیول پر نہیں سمجھا کہ میں شاعری کے ساتھ انصاف کر سکوں, اس کے پڑھانے کے ساتھ انصاف کر سکوں. مجھے یہ بات یاد آئی. آخر پر آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, جہاں پر راحت اندوری بھی آج گونجا, جہاں پر میں فرید صاحب کو جب انہوں نے کمیونزم کہا تو میں نے کہا تھا ایک کسی شاعر نے, کسی نوجوان شاعر کی, اس میں مجھے فیض احمد فیض کا وہ لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے, وہ آواز بھی یہاں پہ گونجی. ریاض صاحب پاکستان کے ایک شاعر جن کی برتھ بے شک ہندوستان میں ہوئی تھی, ساگر صدیقی, جن کا نام تھا محمد اختر, جن کا اصل میں نام تھا. 46 یا 47 سال کی عمر میں ان کی موت ہوئی, اور جب وہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے ایک راستے میں کہیں پڑی ہوئی ملی تھی, بہت ہی غربت میں ان کی موت ہوئی. ٹھیک 1 سال بعد اسی جگہ پہ ان کا کتا بھی مرا ہوا ملا. آج کی ڈیٹ میں پاکستان میں ان کے نام کا بہت بڑا مقبرہ بنا ہوا ہے, لیکن جب وہ شعر پڑھتے تھے, جب وہ شعر لکھتے تھے, تب وہ بہت زیادہ غربت میں رہے. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارے بیچ لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے. عاصم صاحب کے میں بہت قریب رہا ہوں کیونکہ میرے گھر کے نزدیک تھے. صحرائی صاحب کو تو بہت دور سے محفلوں میں دیکھا ہے. مشکور صاحب, غلام محمد مشکور صاحب اور ان کے جو فرزند یہاں پہ بیٹھے, انہیں شاید معلوم نہ ہو, لیکن میں اس فیملی کے ساتھ لگ بھگ 1994-95 سے جڑا ہوں, کیونکہ ان کے چھوٹے بھائی صبر اللہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. شاعر کی قدر تب ہونی چاہیے جب وہ ہمارے بیچ موجود ہیں. یم دنیا چلن چو انسان پچ قدر سری کرن. ریاض صاحب آخر پہ پھر ایک بار آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ ان شعراء حضرات کی قدر کرتے ہیں, آپ انہیں یہاں پہ جوڑتے ہیں, آپ کو بہت بہت مبارکباد. ہر ایک انسان کو جو یہاں پہ پچھلے 2-3 گھنٹے سے بیٹھا ہے اسے بہت بہت مبارکباد. اور میں اس وعدے کے ساتھ ماجد صاحب سے وعدہ کروں گا, کیونکہ پہلے میں 2-3 بار انہوں نے مجھے بلایا اور میں آ نہیں پایا. اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگانی رہی تو اگلی بار جب بھی آپ بلائیں گے میں وقت سے 10 منٹ پہلے یہاں پہ آؤں گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جمشید صاحب, بڑے قیمتی تاثرات آج کی محفل اور بالخصوص جانی اسٹوڈیو کے حوالے سے کہ واقعی یہ اردو تہذیب کا ایک مرکز بنا ہوا ہے. اس وقت
پچھلی دفعہ جب پہلا مشاعرہ ہوا تھا اس بینر تلے، مجھے وادی کشمیر سے بڑے لوگوں کے فون آئے کہ سر یہ بتائیے کہ یہ اسٹوڈیو کہاں پہ ہے، یہ مشاعرہ کہاں پہ ہے، اتنی آواز کی کلیئرٹی، اتنا خوبصورت کلام، یہ کہاں پہ مشاعرہ ہوا ہے؟ تو جب میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈوڈا میں ہوا تو وہ بڑے شاک ہو گئے، کیا ڈوڈا میں بھی ایسی کوئی جگہ ہے، ایسا سسٹم ہے، ایسا انتظام ہے جہاں پہ اس قسم کی آوازیں آتی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ایک مخلص دوست ہیں جن کا تعلق اگر زبان و ادب سے نہیں ہے لیکن وہ شیدائی ہیں، وہ عاشق ہیں اس زبان و ادب کے، انہی کی وساطت سے آپ تک یہ کلام، آپ تک یہ احساس اور جذبات بالخصوص وادی جناب کے پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال ہم محفل کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں آج کی باوقار شخصیت فرید احمد فریدی صاحب اس محفل کی صدارت کر رہے ہیں۔ میں نے آتے ہی یہاں پہ بات ہوئی تھی جب ماجد صاحب، فرید صاحب نے کہا کہ اب ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم محفل کا حصہ بنے، تو میں نے ان سے کہا کہ جب تک کوئی شجر اپنی جڑوں سے پیوستہ رہتا ہے اس پہ پھل آتے رہتے ہیں۔ آپ تو اس چمن کی سیرابی آپ نے کی ہے، یہ پودا آپ نے لگایا ہے جو آج تناور درخت کی شکل میں سایہ دے رہا ہے، آپ کی محبتیں اس میں شامل ہیں، آپ کی محنتیں اور کاوشیں اس کا حصہ ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ان مشاعروں سے کوئی واقف نہیں تھا، یہ آپ ہی کی شخصیت ہے جس نے کلچرل اکیڈمی کی وساطت سے شعراء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے، اور آج یہ جس کو آپ نے ایک پودے کی حیثیت سے سٹارٹ کیا تھا، شروع کیا تھا، آج وہی مشاعرہ جو ایک بوسیدہ عمارت سے شروع ہوا، آج وہی مشاعرہ جانی اسٹوڈیو میں ایک بڑے عظمت اور وقار کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ کہ بچھا کر جال فکر و فن کے اکثر، بچھا کر جال فکر و فن کے اکثر، خیالوں کے میں دانے ڈالتا ہوں، غزل کے شعر میں رہ کر دانا، میں لفظوں کے پرندے پالتا ہوں۔ میں فرید احمد فریدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام، اپنی شاعری سے بھی اور اپنے صدارتی خطبات سے بھی ناظرین اور سامعین کو نوازے۔ جناب فرید احمد فریدی۔